وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی قبلہ محترم استاد کرام اور میرے جامعہ کے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس بزم میں جو میرے ذمہ موضوع لگایا گیا ہے وہ ہے کہ میں نے قرآن مجید حفظ کیوں کیا۔ حضرات محترم، آپ اس بات پر توجہ فرمائیں کہ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم سب میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور دوسروں کو قرآن مجید کا علم دے۔ حضرات محترم، آپ یہ دیکھ لیں کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہم جب اپنے بچے کو قرآن مجید کی تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی مدارس میں بھیجتے ہیں کہ ہمارا بچہ قرآن مجید کی جا کے تعلیم حاصل کرے، تو اس میں بعض اوقات کئی وجوہات پیدا ہو جاتی ہیں کہ کن کن والدین کو شوق ہوتا ہے کہ اس کا بچہ بھی حافظ بن جائے، لیکن بچے کو کوئی تمنا، کوئی بھی شوق نہیں ہوتا، اور کہیں کہیں بچے کو شوق ہوتا ہے لیکن والدین کے دلوں میں یہ لالچ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جب حافظ بن جائے گا، حافظ بننے کے بعد اس کو ہم سکول میں 9th یا 8th کا داخلہ دلوا دیں گے۔ اب اس بات پر ہم غور کریں کہ جو رضا آ گئی ہے وہ ہم دین کے ساتھ مخلص پن نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی ذات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سیکھ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ انسان جس چیز کی نیت کرے گا اس انسان کو، اس شخص کو وہی چیز ہی حاصل ہوگی۔ فرض کرو کہ اگر اس نے ہجرت اللہ تعالی اور اس کے رسول کی خاطر کی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ہجرت اللہ تعالی اور اس کے رسول کی طرف ہے، اور جس شخص نے ہجرت دنیا، مال و دولت کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے کی تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس چیز کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اب یہ دیکھ لیں کہ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی، جب تک ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول کی محبت اور اس کے دین کی رضا شامل نہیں ہوگی تب تک سمجھ لو کہ ہم جو دین سیکھ رہے ہیں، جو دین پڑھ رہے ہیں، وہ صرف فقط ہم اپنی ہی ذات کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور یہ دین ہمیں تبھی ہی فائدہ دے گا جب ہماری یہ نیت ہوگی کہ میں یہ جو قرآن مجید حفظ کر رہا ہوں یا یہ جو میں درس نظامی کا کورس کر رہا ہوں، میری صرف یہی نیت ہے کہ میں نے دین کا سر بلند کرنا ہے، میرے جو ہو سکتا ہے میں نے دین کے لیے کرنا ہے، اپنے آپ کو دین کی راہ میں قربان کر دینا ہے۔ جب ہمارے اندر یہ نیت پیدا ہو جائے گی تب دیکھ لینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم پر ایسی مسلط ہوگی کہ ہم جو کام چاہیں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے کر دے گا۔ اب یہ دیکھ لیں کہ حفظ قرآن کے جو بچے بیٹھے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں، اور ہم لوگ کتنے ہی زیادہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے دین کے لیے چن لیا ہے کہ ہم قرآن مجید کا علم حاصل کر رہے ہیں، قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں۔ اب اس بات پر غور کرو کہ مزہ تو تب ہے کہ مرتے دم تک قرآن مجید کو ہم اپنے سینوں میں ایسے محفوظ کر لیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہمارے سینے سے نہ اترے۔ یہ کب ممکن ہوگا؟ جب ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ جب انسان کا دین ہو جائے تو پھر اس کے بعد سکول کی طرف رخ کر دیا، پھر جب ساری بے حیائی اکٹھی ہوتی ہے تو پھر جہاں بے حیائی اکٹھی ہو وہاں قرآن کیسے رہ سکتا ہے؟ اس لیے جو حفظائے کرام ہیں وہ اپنے گھر کے اندر اس بات کی تبلیغ کی کریں، اس بات کا بار بار اپنے والدین کو شوق دلائیں کہ بار بار یہی کہتے رہا کریں کہ جیسے ہی میرا حفظ قرآن ختم ہوگا، جیسے ہی میں حافظ بن جاؤں گا، اس کے بعد میں نے سکول نہیں پڑھنا بلکہ میں نے درس نظامی کا کورس کرنا ہے۔ جب آپ بار بار اپنے والدین کو یہ کہتے رہو گے، جب آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب حافظ قرآن بن جاؤ گے تو تب آپ کے والدین کے مائنڈ میں یہ بات پہلے سے ہی موجود ہوگی کہ جو میرا بچہ ہے وہ اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرنا چاہتا ہے۔ ویسے کچھ حضرات تو ایسے بھی ہیں کہ جیسے ہی حفظ ہوتا ہے تو ان کو خود ہی شوق ہوتا ہے کہ وہ دین کو پیٹ کر کے سکول کی طرف بھاگ پڑیں۔ جب وہ ایسا کرتے ہیں تو دیکھ لیں بہت ہی چند بچے ہوتے ہیں جو اپنی قرآن مجید کی منزل کو یاد رکھتے ہیں، جو قرآن مجید صحیح معنی میں یاد رکھتے ہیں، ورنہ زیادہ تر جو بچے ہوتے ہیں جیسے ہی قرآن مجید کو پیٹ کرتے ہیں قرآن مجید ان کو چھوڑ جاتا ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ دوستی کرنی ہے، اس کو ایسے جان نہیں چھڑوانا۔ اب جب ہم مدرسے میں آتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ یار پتہ نہیں کب ٹائم مکمل ہوگا ہم یہاں سے جائیں گے، کب ٹائم آج کا پورا ہوگا یہاں سے چھٹی ہو ہماری جان چھوٹے۔ یہ کیا ہے، قاری صاحب اتنی سختی کرتے ہیں، یہ بڑے قاری صاحب چھوٹے قاری صاحب سے بھی مار کھائیں، پھر جب چھٹی ہوتی ہے پھر بڑے قاری صاحب بھی بناتے ہیں۔ یہ کس لیے بناتے ہیں؟ کیا ان سب کاموں میں ان کا اپنا کوئی فائدہ ہے، ان کا اپنا کوئی مفاد ہے؟ وہ صرف ان کے مائنڈ میں ایک ہی بات ہے کہ اس بچے کو، اس فلاں بچے کو پڑھا کے کامیاب بنانا ہے، اور کامیاب بھی ایسا کچا پکا نہیں بنانا، کامیاب بھی وہ شخص کامیاب ایسا کامیاب بنانا ہے کہ جو تا حیات جب تک وہ زندہ رہے اس کے سینے میں قرآن مجید ایسے دوڑتا رہے، بھولے نا۔ اس لیے آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ہی دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں اور شوق دلائیں، خود بھی پڑھیں اور جو دوسرے آپ کے دوست ہیں ان کو بھی کہتے رہا کریں کہ یہ قرآن مجید کی طرف آؤ۔ یہ دیکھو کہ نیکی کی دعوت دینا بھی مثل نیکی کرنے کے ہے۔ اگر کوئی ایک بچہ بھی آپ کے کہنے پر اس دین کی راہ میں آ گیا تو یقین مانے وہ آپ کے لیے باعث نجات کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے اپنے دماغ کو، اپنے دل کو صرف ایک ہی طرف متوجہ کریں اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر قرآن مجید حفظ کریں، اور جو بھی کام کریں اس میں فقط آپ کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کی رضا کی خاطر کرنا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔